السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آپ کے لیے آج پھر ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے دماغ کی خوراک۔ واٹ از دی ریکوائرمنٹ آف برین؟ دماغ کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے دماغ کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ 10 دن باسی کھانا کھائیں اور گندا پانی پئیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سمجھنے کے لیے افلاطون ہونا ضروری نہیں، کیونکہ آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس سے آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دماغ کو نفرت، غیبت، پریشانی، جہالت اور سیاسیات کے پیچھے لگا کر رکھیں گے، ان چیزوں کا غلام بنا کر رکھیں گے، یہ غذائیں اپنے دماغ کو کھلائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ویسا ہی نکلے گا جیسا کہ اوپر بتائی گئی خوراک کھانے سے آپ کے جسم کے ساتھ ہوگا۔ صرف ایک ہفتے کے لیے تجربے کے طور پر اپنے دماغ کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ، کریٹیو سوچ کی طرف اپنے دماغ کا فوکس رکھیں، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی آپ کو کیسے بدلتی ہوئی محسوس ہو۔ اگر آپ کو یہ کرتے ہوئے مشکلات آئیں تو کوئی بات نہیں، آپ آہستہ آہستہ اپنے دماغ کو ایک ہفتے کے ٹائم کو 2، 4، 6 ہفتوں کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں، تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کی پازیٹیوٹی اور کریٹیوٹی کو فیل کریں گے۔ ہم لوگ کیوں اتنے نیگیٹو اور کیوں اتنے کنزرویٹو اور کیوں اتنے خود غرض بنتے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے دماغ کو وہی خوراک کھلا رہے ہیں، وہی چیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دماغ اسی طریقے سے ورکنگ کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی زبردست شعر شاید آپ نے بھی سنا ہو، اے زندگی بہت غور کیا ہے میں نے تجھ پر، تو رنگی خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم بھی بالکل اسی شعر کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو سارا دن رنگین خیالات کے اندر اپنے دماغ کو محو رکھتے ہیں۔ رنگین خیالات میں اچھے، برے، پازیٹیو، نیگیٹو ہر طریقے کے خیالات آ سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دل کو تسکین مل رہی ہے، ہمیں خوشی مل رہی ہے، ہمیں سکون مل رہا ہے، حالانکہ وہ خیالات آپ کے دماغ کی خوراک ہوتے ہیں اور آپ کے دماغ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ان چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ کے دماغ میں پازیٹیو اور کریٹیو خیالات آئیں، تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچیں، نہ کہ آپ ہمیشہ رنگین خیالات کا سوچتے رہیں اور کریں کچھ بھی نہ۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کو بغور تجزیہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تاکہ آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اس لیے آپ نے اپنے دماغ کی ورکنگ کو، اپنے دماغ کی سوچ کو، اپنے دماغ کا پازیٹیو یوز کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ آیا کہ آپ اپنے دماغ میں جن چیزوں کو مسکن بنا کے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ایک اور ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے جو ہمارے دماغ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کسی دوسرے کی کامیابی کو، دوسرے کی خوشی کو، دوسرے کے آگے نکل جانے کو دیکھتے ہیں، اس کے مشہور ہو جانے کو دیکھتے ہیں، اس کی زیادہ دولت کما لینے کو دیکھتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے دماغ کے اوپر اتنا اثر کرتی ہے کہ ہم اسی چیز کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر لیتے ہیں، اپنی کامیابی کے راستے بند کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں، اپنے اندر اتنی زیادہ نفرت پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم ایک زہریلے ناگ کی طرح بن جاتے ہیں۔ خاص کر وہ لوگ جو محنت کے قائل نہیں ہوتے، جو محنت نہیں کرتے، وہ اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ محنت کے اوپر یقین رکھنا ہے، اپنی دماغ کی خوراک کو دیکھتے رہنا ہے کہ میں اپنے دماغ کو کیا خوراک دے رہا ہوں۔ بے شک آپ پیچھے رہ جائیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، اگر آپ کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی محنت کرتے رہیں گے تو آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ وہ لوگ جن سے آپ کو کسی وقت نفرت ہونے کا خدشہ ہوا تھا، آپ نے اس سے محتاط رہ کر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا، تو آپ ان سے بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ جیسا کہ ایک بہت ہی زبردست محاورہ ہے کہ اگر کتاب اچھی ہو تو وہ راستہ دکھا دیتی ہے، اور اگر سوچ اچھی ہو تو کامیاب کر دیتی ہے۔ اگر کتاب غلط ہو تو وہ راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اور اگر سوچ غلط ہو تو وہ انسان کو پوری زندگی کے لیے گمراہ کر دیتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کے دماغ کو اگر غلط خوراک ملے گی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ نے اس گمراہی سے بچنا ہے۔ بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگ اس سوچ کی کمتری کی وجہ سے گمراہ ہو کر دنیا سے اس طریقے سے نیست و نابود ہوئے کہ آپ جب
جب ان کا ذکر سنیں گے یا جب آپ ان کا ذکر سنتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی سوچ کو گمراہ کر کے اپنی کامیابی کو ناکامی میں بدل لیا۔ اس لیے اس چیز کے کمپیریزن سے بھی بچنا ہے، اس چیز کی خوراک بھی اپنے دماغ کو نہیں دینی، اس چیز سے بھی آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تبھی جا کر آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکیں گے۔ یہ بہت ہی باریک لیکن بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر بہت ہی زبردست محاورہ کسی نے بولا ہے کہ سوچ کی کوئی حد نہیں ہوتی مگر سوچ کا معیار ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنے دماغ کی خوراک کے معیار کو پرکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ اپنے دماغ میں کتنا زیادہ سوچ رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا کہ آپ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی۔ اس لیے اس محاورے کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے اور آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کس طریقے سے ڈرائیو کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی سوچ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو کمپیریزن کر کے دکھایا ہے، آپ نے بھی اسی چیز کو اپنے لیے ساتھ کمپیریزن کر کے خود انالیسس کرنا ہے، پھر دیکھنا آپ کو ان دونوں چیزوں کے اندر فرق صاف ظاہر ہوگا، فرق صاف نظر آئے گا۔ سائنس کے مطابق اگر ہم دن میں کسی چیز کو 40 بار سوچیں اور ہر دفعہ کم از کم 5 منٹ تک اس چیز کے بارے میں سوچیں تو وہ چیز ہمارے دماغ میں اس طریقے سے محو ہو جاتی ہے کہ رات کو سونے کے بعد وہی چیز ہمارے خواب میں ضرور آتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ دماغ کے ساتھ یہ ہم کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم دماغ کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دماغ کا پازیٹیو یوز کریں، اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے جائیں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے اور لائک کرنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔